میرا نام پلوشا ہے۔ میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اتارنے جا رہی ہوں، وہ بوجھ جو میری زندگی میں موجود ہر دکھ اور ہر پریشانی سے زیادہ باری ہے۔ اس وقت میں عمر کے اس حصے میں ہوں جب انسان خود عزت کے ساتھ اپنی آخری آرام گاہ کے لیے دعا کرتا ہے، مگر مجھے تو جینے اور مرنے دونوں سے ڈر لگتا ہے۔ اگر میرا ایک مسلمان گھرانے سے تعلق نہ ہوتا تو میں وصیت کر دیتی کہ مجھے مرنے کے بعد بے شک جلا دیا جائے، مگر قبر میں دفنایا نہ جائے، کیونکہ میں نے ایک ایسا ظلم کیا ہے جس کی معافی ممکن نہیں ہے۔ میں نے سرحد کے نہایت امیر گھرانے میں جنم لیا، شکل و صورت میں بے مثال اور انمول تھی۔ میری شادی بھی ایسے خاندان میں ہوئی جو دولت اور عزت میں بھی ہم سے زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 بیٹے عطا کیے۔ سسرال میں میری بہت عزت تھی۔ میری ساس مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتی تھی۔ مجھے اپنے بچوں میں رضا سب سے پیارا تھا۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میرے شوہر نے کاروبار کے سلسلے میں اسے جرمنی بلا لیا۔ میں رضا کی جدائی سے بہت دکھی تھی، مگر یہ میرے بیٹے کے مستقبل کا سوال تھا۔ اس مرتبہ جب سردیوں میں رضا جرمنی سے آیا تو بہت خوش اور نکھرا نکھرا نظر آیا، مگر کبھی کبھی ہنستے بولتے خاموش ہو جاتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس مرتبہ باپ کے اصرار کے باوجود جرمنی واپس جانے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں اس دن آنگن میں بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی۔ میری خاص ملازمہ زرجانہ آئی اور رازدارانہ انداز میں بولی، بیگم صاحبہ، رضا صاحب کا شانوں سے چکر چل رہا ہے۔ یہ بات سنتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کانوں میں سیسا انڈھیل دیا ہو۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر اس کے منہ پر تماچا مار دیا۔ کمینی، تیری یہ جرت! یزید بکو، اس کی تو زبان کاٹ لوں گی۔ میں اسے گالیاں بک رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اسے اپنے پاس کھڑا دیکھ کر مجھے مزید غصہ آ گیا۔ بے حیا، تو میرے سامنے سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ میرے ان الفاظ کے جواب میں اس نے آہستہ سے کہا، مالکن، یہ سچ ہے۔ اس کی بات پر مجھے دوبارہ جلال آ گیا۔ دل میں آیا کہ اس کے ٹکڑے کر دوں، مگر میں نے اسے جھڑک کر وہاں سے روانہ کر دیا۔ شانوں کا باپ ہمارے گھر ملازم تھا اور شانوں کی ماں بھی ہمارے گھر صفائی وغیرہ کے لیے آتی تھی۔ شانوں ماں باپ کی اکلوتی تھی اور شانوں تھی ہی بہت خوبصورت، گندمی رنگت، لمبے بال، بڑی بڑی کالی آنکھیں، گلابی ہونٹ اور گال پر چھوٹا سا سیاہی مائل گوشت کا ابھار، جسے تل نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ یہ تل سے بڑا تھا، لیکن شانوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا تھا۔ شانوں کی واحد بدقسمتی یہ تھی کہ وہ ایک غریب ملازم کی بیٹی تھی، اور دوسری خرابی میرے رضا بیٹے کے ذہن میں تھی۔ مجھے اپنے بیٹے کی عقل پر حیرت تھی، جو ایک نوکر کی شادی شدہ بیٹی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ شانوں کے ماں باپ نے اس کی آگ لگانے والی خوبصورتی کے ڈر سے اسے اپنے ہی خاندان میں کسی بیمار بوڑھے سے اس کی شادی کر دی تھی۔ مجھے یاد ہے جب وہ شادی کے بعد آئی تھی تو میں نے اس کی ماں سے کہا تھا، اس کے لیے تمہیں بیمار بوڑھا ہی ملا تھا۔ جواب میں ماں کی بجائے شانوں نے کہا، مالکن، وہ بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ میں نے کہا تھا، اچھا، پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اب زرجانہ کیا بیہودہ بات کر رہی تھی۔ اس واقعے کو ابھی 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ ایک دوپہر میرا بیٹا رضا شانوں کا ہاتھ پکڑے میرے سامنے کھڑا ہوا۔ اماں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے شانوں سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے اس کے شوہر اس بوڑھے سے بات کر لی ہے۔ بچہ ہونے کے بعد وہ اسے طلاق دے دے گا، پھر یہ عدت کے وہ دن یہیں گزارے گی، پھر میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ آپ اسے اپنے ساتھ رکھیں، کسی اور کو ابھی اس کی خبر نہ ہو۔ میں شادی کے بعد اسے اپنے ساتھ جرمنی لے جاؤں گا۔ اس کے لہجے کا استحکام مجھے حیران کر گیا تھا۔ میں نے شانوں کی طرف دیکھا، وہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ اس گفتگو کے دوران اس نے ایک مرتبہ بھی آنکھیں اوپر نہیں اٹھائی تھی۔ رضا پیار سے بولا، ماں، کیا آپ میرے لیے اتنا بھی نہیں کریں گی؟ رضا نے بڑی محبت اور امید بھرے لہجے میں سوال کیا۔ اسے میری کیفیت کا اندازہ نہیں تھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، تمہارے لیے جان بھی دے سکتی ہوں، تم فکر مت کرو۔ رضا میری بات سن کر گھویا کھل اٹھا تھا۔ اس نے جھک کر میرے ہاتھ چومے اور شانوں سے مخاطب ہوا، اب تم ہر وقت اماں کے ساتھ رہنا، یہ تمہارا ایسے خیال رکھیں گی جیسے میرا خیال رکھتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے نفرت کے ساتھ شانوں کو بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور کہا، بدذات، تجھے تھوڑی سی بھی شرم نہیں آئی؟ بے غیرت، تو کیسی عورت ہے؟ وہ تکلیف کے سبب کہرانے لگی اور روتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ، یہ سب آپ کے بیٹے کا قصور ہے۔ میں نے تو کبھی اپنے شوہر کے علاوہ کسی مرد کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ آپ لوگ بڑے اثر و رسوخ والے ہیں
آپ لوگ جو چاہو کر سکتے ہو۔ رضا صاحب میرے شوہر سے زبردستی طلاق دلوا رہے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا بھی تھا کہ میں امید سے ہوں، مگر ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں بھلا کیا کر سکتی تھی؟ شانو کی باتوں سے صاف عیاں تھا کہ اسے اپنے شوہر سے بہت پیار ہے۔ اس بات پر بھی مجھے اپنے بیٹے کی توہین کا احساس ہوا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ فریب کر رہی ہے۔ میں نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، چل بدذات، میں تجھے پھر دیکھوں گی۔ میں نے اس سے برابر والے کمرے میں جانے کو کہا۔ پھر میں رضا کے پاس گئی اور کہنے لگی، بیٹا، مجھے تم سے ایسی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ اس وقت میں تمہیں اس 2 ٹکے کی نوکرانی کے سامنے کچھ نہ کہہ سکی تھی، مگر اب اتنا تو سوچو کہ اگر تمہارا باپ اور بھائیوں کو معلوم ہوگا تو وہ کیا سوچیں گے؟ رضا کہنے لگا، امی جان، بڑے بھائیوں سے میں نے بات کر لی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سب میری خوشی میں خوش ہیں۔ صرف بابا کو معلوم نہیں، انہیں بھی میں جرمنی جا کر سب کچھ بتانے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے بابا کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ میں نے غصے میں کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ بدذات ماں بننے والی ہے۔ رضا بولا، اماں، مجھے سب پتہ ہے، میں بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی اس سے نکاح کروں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ماں، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، پلیز آپ بھی مان جائنا۔ میں نے کہا، تم نے بھائیوں کے سہارے پر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، اور وہ بد نصیب شانو تو اپنے شوہر کے لیے آنسو بہا رہی ہے۔ ماں، وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس بیچاری نے تو ابھی دیکھا ہی کیا ہے، میں اتنی خوشیاں دوں گا کہ وہ سب کچھ بھلا دے گی۔ رضا میرے دونوں ہاتھ چومتے ہوئے کہنے لگا، میں بالکل بے بس ہوں، میں اس سے بے حد پیار کرتا ہوں۔ اس وقت میں اپنے بیٹے سے ہار گئی تھی اور شانو کو اپنے ساتھ رکھنے کی حامی بھر لی تھی۔ ویسے بھی رضا کے 5 بھائی اس کے ساتھ تھے۔ کچھ دنوں بعد میرا بیٹا رضا جرمنی چلا گیا اور شانو میرے ساتھ رہنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے باقی بیٹے شانو کا ایسا خیال رکھتے تھے جیسے وہ واقعی ان کی بھابھی ہو۔ میری بہوئیں بھی اس کا بہت خیال رکھتی تھیں، مگر میں ہر وقت جلتی اور کڑتی رہتی تھی۔ شانو کو تکلیف دینے اور اس کی بے عزتی کرنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ ایک رات میری بہو نے میرے کمرے میں آ کر بتایا کہ شانو کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے نفرت سے کہا تھا، زہر دے دو اسے۔ وہ بولی، اماں، آپ اس سے اس قدر نفرت کیوں کرتی ہیں؟ اس سارے معاملے میں اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں، وہ بیچاری ان حالات میں پھنس گئی ہے۔ ویسے بھی رضا ہم سب کو پیارا ہے، اس لیے ہم شانو کا خیال رکھتے ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ بھی رضا کی خاطر اسے اپنی بہو تسلیم کر لیں۔ یہ کہہ کر میری بڑی بہو چلی گئی، اور میں سوچنے لگی تھی، میں کسی بھی صورت میں اس بدذات کو اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ میں روزانہ شانو کو اپنے کمرے میں بلاتی اور خوب باتیں سناتی، وہ روتی ہوئی چپ کر کے سب سن لیتی۔ میں اس گھر سے اسے نکال بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ سب کی اس پر نظر تھی۔ مجھے اس سے اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ میں اب اسے جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ اس نفرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں اپنے بیٹے رضا کے لیے اپنی بہن کی بیٹی نورین کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، اور شانو کے ہوتے ہوئے رضا نورین سے شادی پر آمادہ نہ ہوتا۔ اب یہ شانو کی بدقسمتی تھی کہ جب اسے 8واں مہینہ لگا تو میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ مجھے فوری طور پر آبائی گاؤں جانا پڑا۔ باقی سب لوگ 40ویں کے بعد واپس آ گئے، مگر میں گاؤں میں ہی رہ گئی۔ شانو بھی میرے ساتھ تھی۔ ایک دن اچانک اس کی طبیعت خراب ہوگی، وہ کافی تکلیف میں تھی۔ اس وقت میں نے اپنی خاص خادمہ کی مدد سے شانو کو ایسی دوائیں پلا دی جس کے اثر سے وہ 2 دن تک سوتی رہی۔ اپنے منصوبے کے مطابق میں نے اس دن دوپہر کو سارے گاؤں میں یہ خبر پھیلا دی کہ شانو بچے کی تکلیف برداشت نہ کر سکی اور مر گئی ہے۔ شانو کے ماں باپ کو بلوایا اور وہ بھی روتے ہوئے آ گئی۔ جن عورتوں نے شانو کو غسل دیا انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ لڑکی زندہ ہے، مگر ڈر سے خاموش رہیں۔ نماز جنازہ پڑھتے وقت کسی نے گاؤں کے مولوی کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ لڑکی زندہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے پردے کی اوٹ میں آ کر کہا، بیگم صاحبہ، شاید یہ عورت زندہ ہے، میں اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ اللہ تعالیٰ کے قہر کو دعوت کیوں دیں؟ جواب میں نے کہا، اس عورت کا چال چلن خراب ہے، اس نے میرے بیٹے کو دھوکے سے اپنا اسیر بنا لیا ہے۔ یہ بیوی کسی اور کی ہے اور بچہ جو اس کے پیٹ میں ہے میرے بیٹے کا ہے۔ مولوی صاحب، آپ بتائیں، ایسی بدکار عورت کا یہی انجام ہونا چاہیے یا نہیں؟ میری بات پر مولوی صاحب توبہ توبہ کرنے لگے اور میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ایسی عورت کو سنسار کرنا چاہیے،
اگر یہ زندہ رہی تو میرے خاندان کی بے عزتی ہوگی اور میرا بیٹا ایسا کرنے نہیں دے گا، اور پھر یہ بے حیائی سارے گاؤں میں پھیل جائے گی۔ مولوی صاحب میری باتوں اور آنکھوں کے جال میں پھنس گئے تھے۔ میں نے انہیں انعام بھی دیا اور اس طرح شانوں کو زندہ دفنا دیا گیا۔ جب رضا کو اپنے بھائیوں کے ذریعے شانوں کی موت کا علم ہوا تو فوراً جرمنی سے واپس آ گیا۔ آنے کے بعد وہ اکثر پاگلوں کی طرح روتا تھا۔ میری بڑی بہو مجھے شک کی نگاہوں سے گورتی رہتی تھی۔ کچھ دن بعد رضا واپس جرمنی چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ میری خادمہ کے ذریعے نہ صرف رضا کو سب حقیقت معلوم ہو گئی ہے، بلکہ میرے گھر کے سبھی افراد کو میرے گناہ کا علم ہو گیا تھا۔ مگر شانوں کے گھر والوں کو کسی نے کچھ نہیں بتایا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ان کی بیٹی تو قبر میں ہی دم گھٹنے سے مر گئی ہوگی۔ آج میرا جان سے پیارا بیٹا رضا نفرت کی بنا پر مجھ سے ملنا تو دور، میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ میرے بیٹے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ شوہر کے مرنے کے بعد بڑے بیٹے کے علاوہ باقی سب غیر ممالک میں جا بسے ہیں۔ میرا بڑا بیٹا اور بہو میرے ساتھ ستیلوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ بہو مجھے کچن میں جانے نہیں دیتی، نوکروں سے کہتی ہے اس پر نظر رکھو، اسے زہر کھلانے کا تجربہ ہے۔ رضا سب کا لاڈلا تھا۔ اب میری اس حرکت کی وجہ سے سب مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ میرے بڑے بیٹے کی اولاد نہیں ہے اور میری بڑی بہو کا کہنا ہے کہ یہ اس بوڑھی کو ساتھ رکھنے کی سزا ہے، اس لیے میں بے اولاد ہوں۔ میں ظاہری طور پر بالکل صحت مند تھی، مگر کسی بھی کمرے میں سو نہیں سکتی تھی۔ کھلے آسمان تلے سونے سے بھی دھم گھٹتا تھا۔ نیند کی گولیاں کھانے کے باوجود مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ اس بات کو 30 سال بیت چکے ہیں۔ پچھلے 4 سال سے میں ہسپتال میں داخل ہوں۔ مجھے جلد کا کینسر ہو چکا ہے۔ میرے جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں جو میرے گوشت کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ ڈاکٹر جسم کے اس حصے پر دوائی لگاتے ہیں تو وہ وہاں مر جاتے ہیں، مگر کچھ دنوں بعد دوسری جگہ نکل آتے ہیں۔ میں موت کا انتظار کر رہی ہوں، مگر موت بھی نہیں آ رہی۔ مجھے کوئی بھی ملنے نہیں آتا۔ دن رات توبہ استغفار کرتی ہوں، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں کہ میرے اللہ مجھے معاف کر دے، مگر یہ گناہ بہت بڑا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حق کو تو معاف کر سکتا ہوں، مگر اپنے کسی بندے کے ساتھ کیا ہوا ظلم معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کرتے۔ مگر میں معافی مانگنے کے لیے شانوں کو کہاں سے لاؤں؟ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں، باز آ جاؤ اس طرح کسی پر ظلم کرنے سے۔ اگر کوئی میری طرح کسی پر ظلم کر رہا ہے تو خدا سے ڈرو، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ دوستو، اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔